جنید جیڈی کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں، تو جنید جیڈی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لیاری کی سیاست پر مسلط ہے، بقول ان کے کہ وہ آپ کو نااہل سمجھتے ہیں، اسی نااہلی کی بنیاد پر ان کو آپ کو برطرف کیا بقول ان کے، لیکن جو اہل عہدیداران ہیں پیپلز پارٹی کے یا اہل چیئرمین ہیں، تو کیا وہ جنید جیڈی سے یہ ترقیاتی فنڈز کے پیسے لے کر لیاری میں خرچ کروائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن بات وہی آ رہی ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں کا نام نہ لو، یہ میرے ہیں، تو اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بڑے پیکیجز آئے تھے، ابھی لیاری ٹرانسفارمیشن میں ایک پروجیکٹ آئی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 پیکیج آئے تھے، زرداری صاحب نے ایک مرتبہ 3 ارب روپے یا لیاری کو دیے تھے، اس میں بھی جو ہے نا جنید جیڈی نے اپنا جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا بٹورا تھا رقم۔ ہاں یہ آج کی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جنید جیڈی تنظیم نہیں ہے، لیکن چونکہ بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں، اب مجھے اس کا ادراک نہیں ہے کتنا اس کو آشیرواد ہے چیئرمین کا یا کسی اور کا، لیکن لیاری کے حوالے سے وہ کلیتاً جو ہے نا یہاں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں چونکہ ذرا ہٹ کر سوچتا ہوں اور چیزوں کو، میں گلیمر کے پیچھے نہیں جاتا یا میں بہت زیادہ پریشرائز نہیں ہوتا، تو میں نے کبھی بھی ان کو جو ہے نا ان کے آگے پیچھے گھومنا مجھے اپنا جو ہے نا، بلکہ میں توہین سمجھتا تھا اپنا، تو لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے جو یہ ایم این اے نبیل گبول ہوا یا جو ایم پی اے مشیر وغیرہ آپ نے دیکھا ہے، وہ جیسے وہ طفل مکتب کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ آج تک ان کو یہ ضرورت نہیں بھی جنید جیڈی سے، جیسے آپ کا سوال ہے، پوچھے بھئی آپ کیوں یہاں آ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی چلو اگر بالفرض آپ نے مجھے جو ہے نا اہل نہیں سمجھا، لیکن یا ایم پی اے ایم این اے ہیں، ان کو تو آن بورڈ لیتے، ان کو تو اہلیت کے سرٹیفکیٹ دیتے، آپ ان سے جو ہے نا کام تو لیتے، لیکن اب تک وہ جو لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے اس میں کسی کا بھی انہوں نے نہ آن بورڈ لیا ان کو، نہ انہوں نے کسی کمیٹی میں ان کو ڈالا ہے، تو وہ صرف چیزوں کو اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا جو ہے نا یہ چیزوں کا انکشاف کرنے کا، آپ سے بھی بات کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، دیکھیں یہ چیزیں لیاری کی امانت ہیں، وہ لیاری کا فنڈ ہو یا لیاری کے متعلق جو باتیں ہوں، جو پالیسیاں ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بولیں، بتائیں لوگوں کو کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے کسی چیز۔ آپ تقریباً 2.5 سال لیاری ٹاؤن میں چیئرمین شپ کے عہدے پر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں بنیادی سہولیات کی کمی کا فقدان ہے اور مسئلہ ابھی تک برقرار ہے، تو آپ اپنی کارکردگی کا دفاع کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ دیکھیں بعد میں جیسے کہ میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں رکاوٹ ڈالی گئی تھی، دیکھیں کارکردگی فرد واحد کی نہیں ہوتی، کارکردگی ہوتی ہے ادارے کی۔ ایک ادارے کو جب میں لیڈ کر رہا تھا تو ظاہر بات ہے لیاری ٹاؤن ہے، اس میں کوئی اچھے خاصے ملازمین ہیں، 1300-1400 ملازمین اس کے ہوتے ہیں، اس میں انجینئر بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اور اس کی جو ہے نا جب ایک جب چیئرمین ہوتا ہے وہ تو ضرور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں جو تجربے کار جو ہوتے ہیں وہاں کے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے انجینئرز ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو جب ہم دیکھیں تو وہ بھی بے دست و پاتے، وہ بھی اس بات پہ بڑے عجیب غریب ماحول میں رہ رہے تھے کہ کبھی جو ہے ہمارے ایم سی اور جو میرے ویل وشر ہیں، لیاری کے ویل وشر ہیں انجینئر، ان کو سسپینڈ کریں، مطلب آئے دن کا ان کا کام تھا۔ تو اسی طرح ہم اپنی کارکردگی کو، اپنے جوہر کو ہم نمایاں نہیں کر سکے، تو چونکہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی۔ دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے، ایک بنانا ایک مٹھانا، جب ہم بنائیں اور مٹائے تو کام نظر نہیں آتا، اس کے باوجود بھی آج بھی آپ دیکھ رہی ہیں یا آپ جو آبزرو کریں گے، لیاری کی تقریباً بڑی آبادی ہم سے اتفاق رکھتا ہے، مجھ سے اتفاق رکھتا ہے کہ ہم نے لیاری کی خدمت کی ہے، بغیر ادارے کے ہم نے کی ہے، کسی ادارے سے منسلک نہیں بھی تھے، اپنے وسائل کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے، تو اگر لیاری ٹاؤن کے اتنے بڑے وسائل ہمارے پاس آئے تو ہم کیوں نہیں کام کر سکے، تو اس میں یقیناً ہم کام کر سکتے تھے، تھوڑا بہت بھی کیا بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے نا لیاری یو سی 4 میں سنگولین میں سارواں سرحدی اسکول، ایک ماڈل اسکول میں نے بنوائی، اس میں کلک کے تعاون سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی بلڈنگ بنائی ہم نے، ایک جو ہے نا کمیونٹی ہال میں نے اپنی یو سی میں بنوائی، اس کی آپ دیکھیں، اور یو سی 5 میں جو ہے نا کڈوی لین جو ہمارا جو ہے نا نور محمد ولیج ہے، وہاں شہید زاہد حسین کے نام سے ڈسپنسری ہم نے بنائی، یہ آپ دیکھیں۔ میں نے پرسال کے 3 گراؤنڈ بنائے یہاں پہ، وہ دیکھیں آپ۔
دیکھیے ہر چیز کے لیے فنڈ درکار ہوتی ہے، لیکن میرے ایم سی کو بٹھایا گیا تھا جو کام میرے آرڈر سے ہوں ان کو بریک کریں، جو ٹھیکیدار میرے خیمے پہ کام کر رہے تھے وہ چیزوں کو بریک کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہوتے ہوئے تو میں اپنی کارکردگی کو اس طرح نمایاں نہیں کر سکا جو کرنا چاہیے تھا. اچھا سر، آپ کے ایک پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا، تو پوڈ کاسٹ میں آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ نبیل گبول صاحب کے گھر کے اخراجات اور پیٹرول کے لیے بلدیاتی وسائل استعمال ہوتے تھے. کیا آج بھی آپ اسی بیان پر قائم ہیں؟ میں قائم ہوں بالکل. اس میں جو ہے نا کوئی اگر مجھ سے الپین کا ہے تو اس پہ بھی میں قائم ہوں، اور اس میں مجھے کوئی کورٹ میں لے جائے تو اس میں بھی میں قائم ہوں، یا کوئی وفاقی ادارے میں جو ہے نا مجھے لے جائے میں اس پہ بھی قائم ہوں. دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے. نبیل گبول نے میرے لیے یہ باتیں کہی تھی، کسی اور نے نہیں. پارٹی میں یہ نائل کی جو بات آپ کر رہے ہیں کسی اور کی طرف سے آئے نہیں. تو وہاں پہ مجھے صرف یہ کہا گیا کہ بس وہ ہم اپنی جو ہے نا چینج چاہ رہے ہیں. تو نبیل گبول نے یہ جب بات کہی تھی تو مجھے پوڈ کاسٹ والے نے جب سوال کیا تو میں نے اس سے یہی وضاحت کی کہ جب تک میں میرے توسط سے لیاری ٹاؤن کے توسط سے اس کی چیزیں پوری ہو رہی تھیں تو ہم سب ٹھیک تھے. تو اس میں میں بھانگ دول یہ کہتا ہوں کہ مجھے نبیل نے کہا تھا، مجھے پہلے علم نہیں تھا، چونکہ میرے ایم سی وہ براہ راست منسلک تھے جنہیں جے ڈی کے ساتھ. وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ایک بڑی رقم ہر مہینے نکالتے تھے کہ میں اوپر پہنچاتا ہوں. ظاہر بات ہے ہم ایک پارٹی کے لوگ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یار ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی یہ، تو ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا آنکھیں بند کر دیتے. شاید وہ غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے، ہم نے اس میں بھی کیا، لیکن چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. ایک دن نبیل نے ہی خود مجھے کہا کہ یار مجھے جو ہے نا آپ لوگ دیتے ہیں 2 لاکھ روپے کچن کی، میرا کچن پورا نہیں ہو رہا، تو اس میں مجھے جو ہے نا آپ 5 لاکھ کریں. تو میں حیران ہو گیا. تو عماد بھی آئے ہوئے تھے، عماد کو میں نے کہا تو عماد حالانکہ اس کو اشارہ کرا تھا اس کے سامنے کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن وہ منہ پٹ آدمی ہے نبیل، تو بول گیا تھا. تو مجھے پیٹرول کے حوالے پھر مجھے یہ بھنک پڑ گئی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. پھر اس کے بعد عماد نے کہا بھائی جان آپ چھوڑیں، دیکھیں یہ ذرا ایسا آدمی ہے، اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو یہ پارٹی کے خلاف بھی بولے گا، یہ پہلے بھی ایم کیو ایم میں گیا ہے. پھر جو ہے نا یہ ہمیں اوپر سے انسٹرکشن ہے، عماد کینڈی خان جو میرا ایم سی ہے اس نے کہا اوپر سے انسٹرکشن ہے کہ اس کا منہ بند رکھیں. میں نے کہا مرضی والے ہو بھائی، سمجھے نا. تو بعد میں مجھے جو ہے نا نبیل نے بھی کہا تھا اور عماد نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو 5 لاکھ روپے مہینے دے رہے ہیں. تو بلکہ مجھے عماد نے ایک مرتبہ تو کہا، مجھے کہا یار یہ بہت عجیب، اس نے تو ایک نگیٹو اور بھی بات کی مجھے میڈیا میں، اور آپ ہماری بچی ہیں آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرم آ رہا ہے کہ اتنی مطلب اس کو ولگر لگے گی. یار یہ عجیب بندہ ہے، یہ میرے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوانا چاہ رہا ہے، مجھ سے پیسے لیے اس نے، یار اس کو ذرا خوف بھی نہیں ہے. تو یہاں تک کی نوبت آئی ہے. پھر چونکہ میں نے ذرا یہ چیزیں دیکھی تو میں نے ٹٹولا چیزوں کو، تو پتہ لگا پیٹرول کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے نا وہاں ہمارے جو ہے نا پی ایس او کا پمپ ہے تو وہاں سے بھی ہے. تو میں نے وہاں کٹوتی کروائی اس کی. پہلے اچھا خاصا تھا، پھر 400 لیٹر ہو گیا، پھر آگے آ کے میں نے 200 لیٹر اس کی جو بریک لگائی کہ اس سے زیادہ لیاری ٹاؤن نہیں دے سکتا. اچھا سر، اگر عوامی فنڈز یا بلدیاتی وسائل کسی سیاسی شخصیت کے ذاتی استعمال میں جا رہے تھے تو بطور چیئرمین آپ نے اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جہاں پہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آپ کو بعد میں پتہ چلا اس کا؟ جی ہاں، مجھے بعد میں پتہ نہیں، پتہ بھی چلا تھا، لیکن چونکہ ہر گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ ہم نوکروں کے مانند تھے. دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہاں پہ وہ اپنے ورکروں کو کلیتاً نہیں چھوڑتے. وہ اگر ہمیں چیئرمین بنایا گیا تو جس لابی نے ہمیں چیئرمین بنایا تھا اس لابی کی تو خواہش تھی کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہمیں چھوڑا جائے. ویسے بھی لیاری میں چونکہ یہاں کے انکم کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں ہیں، یہ او زی ٹی کے تحت جو ہے چلنے والی چیز ہیں یا اوپر سے کوئی فنڈ ملے. تو جب تک 2.5 سال میں رہا تو مجھے سندھ گورنمنٹ وفاق کی جانب سے یا کسی بھی ادارے کی جانب سے کوئی فنڈ نہیں ملا تھا. وہ فنڈ او زی ٹی کی ہوتی ہے، اس کی بڑے جو ہے نا اس میں تنخواہوں کے مد میں خرچ ہوتی ہے، تنخواہوں میں جاتی ہے. باقی اس میں تھوڑا بہت بچتا ہے تو اس میں ہمارے جو لیبلٹیز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیبر کے جو ہے نا صحت کے معاملات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے نا ہمارے ڈسپنسریز ہیں اس میں ہم خرچ کرتے ہیں، اسکولز ہیں ہمارے اس میں ہم خرچ کرتے ہیں. تو جو کچھ بچتا ہے اس میں تو تھوڑا بہت ہم ترقیاتی کام کر سکتے تھے اس میں. لیکن وہ بھی جو ہے نا ہمارے ایم سی نے مجھے کام کرنے نہیں دیا، اور اس میں بھی جو چیزیں تھیں ان کو قدغن لگایا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو مجھے خود بھی گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس میں کہتے ہیں کہ کار بد میں شامل تھے.
سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد جو چیئرمین تعینات کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس لیاری کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور اختیارات موجود ہیں؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ نبیل نے میرے اہلیت کے یا صلاحیت کے بارے میں بات کی تو میں اس کی رائے نہیں دے سکتا. ہر انسان کے اندر اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کو بھی کام کرنے دی جائے، اس کو بھی پوپٹ نہ بنایا جائے. ظاہر بات ہے مجھے ہٹایا گیا، اسے لایا گیا تو میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تھا. مرضی کے مطابق ایسے نہیں کہ میں لیاری کے مفاد میں جو ہے کچھ نہیں کر پایا یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ میں سینسیئر نہیں تھا. نہیں، یہ کرائٹیریا نہیں تھی. بات یہ تھی ان کے سانچے میں فٹ ہونا یا ان کی چیزوں کو جو ہے نا مداخلت نہ کرنا. جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی جو نگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نے اپنی شمولیت نہیں ڈالی. الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں 2.5 سال چیئرمین رہا، میں نے اپنے لیے ایک فائل نہیں بنائی. ورنہ کوئی آپ کو ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کوئی چیئرمین اپنے لیے کوئی فائل نہ بنائے اور اپنے لیے کچھ نہ کرے. نہیں، الحمدللہ ہم نے اپنا ہاتھ منہ کالا نہیں کیا. اس میں ہم نے کوشش کی کم از کم جو چیزیں درست ہو سکتی تھیں ہم نے درست کر لیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں اس چیئرمین کے حوالے سے ابھی ان کی آزمائش ہے. ہم اسپورٹس مین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کھلاڑی کو کھیلنے کا موقع فراہم کریں. ہم نے ان کو ابھی پارٹی نے ان کو موقع فراہم کر دیا، وہ گراؤنڈ میں ہیں، اب دکھائے اپنا کام دکھائے. اس کے پشت پہ پورا بلاول ہاؤس اس کے پشت پہ ہے اور اس کے MC اس کے ساتھ بھی ہے اور جتنے بھی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہیں. ظاہر بات ہے میں نے اپنی جو ہے نا ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں اگر وہ چیئرمین مجھ سے زیادہ ایبلٹی رکھتا تو مطلب دیکھا جا سکتا تھا. اس کی سروس لیاری میں مجھ سے زیادہ بہتر ہوتے بھی وہ دیکھا جا سکتا تھا، یا اس کا خد مجھ سے بڑا ہوتا تو وہ بھی نظر آتا، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوتا تو وہ بھی نظر آتا. لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف بات سانچے میں فٹ ہونے کی ہے. اچھا سر، مختصراً آپ سے دوبارہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے لیاری کی سیاست میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، پھر بھی لیاری بنیادی مسائل کا شکار ہے. اس صورتحال کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں یہاں پیپلز پارٹی کے علاوہ پارٹیوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب لیاری بذات خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی کا بڑھن ہے. اس کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہاں کے لوگ، آپ بھی یہاں گلیوں میں دیکھتی ہوں گی، آپ کے عزیز اقارب ہیں، تو ہم لوگ لیاری سے نکلنا نہیں چاہتے. اگر ہمارا گھر آج سے 50 سال پہلے 4-6 افراد پہ مشتمل تھا تو وہ خاندان بڑھتی گئی تو ہم نے وہیں پہ ڈبل اسٹوری ٹرپل اسٹوری اس کو جو بڑھاتے گئے اوپر. اس وقت لیاری کی جو انفراسٹرکچر رکھی گئی تھی اس کے مطابق یہاں کی واٹر، یہاں کے سیوریج، یہاں کا گیس کنیکشن، یہاں کا جو واٹر کنیکشن، تمام چیزیں جو شہری سہولتیں ہوتی ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں ہمیں. ظاہر بات ہے کہ اب چیزیں آبادی بڑھ رہی ہے یا باہر کے لوگ بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں لیاری میں، تو اس حوالے سے لیاری کنجسٹڈ علاقہ ہو گیا. یہاں کام کرنا آسان نہیں ہے. تو پھر بھی اگر لیاری کے وسائل لیاری پہ لگائے جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آپ کا سوال کہ یہاں پارٹی نے نہیں کیا تو اس میں یہ ضرور کر سکتا ہوں. دیکھو پارٹی کو چلانے والے ہم لوگ ہیں، انسان ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کسی مرے ہوئے کو نہیں کہہ سکتا، لیکن 1971 سے یہاں پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے. تو اس وقت بھی لیاری مطلب وہ کہنے والی بات یہ ہے کہ تو ابھی کراچی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پیرس یہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں بن پایا. وجہ یہ تھی کہ لیاری کو سنجیدہ قیادت میسر نہیں تھا. لیاری کی جو پالیسی ساز تھے وہ لیاری کے باہر کے تھے. ابھی بھی جو چیئرمین جس کو بنایا گیا، جس کے لیے میری جو ہے نا بیسٹ وشز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کے باہر کے لوگ جیسے جنید جیڈی کی صورت میں، یہ جو ہے نا ہمارے میئر ہیں ان کی صورت میں، یا بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہی، وہ لیاری کو اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ دیکھنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا لیاری کی جو پالیسی ساز ہیں اس زمانے میں بھی لیاری کے باہر کے لوگ تھے. لیاری کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں لیاری کسی حد تک اچھا ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ چونکہ بتا رہے تھے کہ آپ کو نااہلی کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض سیاسی شخصیات کے مفادات کے خلاف کڑے ہونے کی وجہ سے عہدے سے اٹھایا گیا. ایک نبیل گبر اور دوسرا جنید جیڈی کا نام تو آپ نے بتایا، کہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی شخصیات تھیں؟ نہیں، دیکھیں نبیل گبول کی اتنی ورت نہیں ہے کہ مجھے ہٹائے. میں آپ کو بتاؤں وہ پہلے دن سے اس کا کینڈیڈیٹ کچھ اور تھا.
یہاں کے ایم پی اے تھے اور یہاں کے مشیر تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ ساروں کو بلاول ہاؤس میں بلایا گیا تھا بشمول میرے یوسیس چیئرمین اور میرے وائس چیئرمین. میرا گہرا تنگ کیا گیا تھا. آخر میں یہ سوال اٹھی میرے دوستوں کی جانب سے, یار اب ہم کیا کریں, آپ اکیلے رہ گئے ہو, وہ اتنے سارے لوگ ہیں. اور جب میرے تنظیم کی ایک جو ہے نا ذمہ دار نے یہ سوال بھی میرے پہ جب آرگومنٹ ہو رہی تھی تو کہہ ڈالی کہ یار ہم کیسے یہ اس بات کو ڈیفائن کریں کہ ایک بندہ صحیح ہو سکتا ہے, اتنے لوگ غلط ہو سکتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس بھی اس کا کوئی ریزن نہیں ہے جو میں بولوں واقعی میں صحیح ہوں اتنے لوگ غلط ہیں. تو اس میں پارٹی بالکل فیصلہ کر سکتی ہے, جو بہتر ہے اس کو. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی عوامی حمایت نہیں ہوگی, ان کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو لیاری کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آج ہم جو ہے نا سقراط کو جانتے ہیں, 2500 سال پہلے کی بات ہے. اس کو پھانسی دینے والے کی بات ہم نہیں جانتے. آج ہم منصور کو جانتے ہیں لیکن اس کو جو ہے سزائے موت دینے والے کو ہم نہیں جانتے. تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو سقراط غلط تھا, منصور غلط تھا, تو یہ وقت فیصلہ کرے گا کون غلط تھا. لیکن دیکھیں یہاں پہ ابھی پارٹیز نہیں رہی ہیں, پارٹیز کو چلانے والے مافیاز ہیں. یہ مافیاز جو ہے سارے یہ چیزوں کو کرتے ہیں. سر آپ کے مطابق لیاری کے لیے آنے والے ترقیاتی فنڈز کا کتنا حصہ واقعی عوام پر خرچ ہوا ہے اور کتنا حصہ سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے افراد اور مخصوص گروہوں کے مفادات کی نظر ہو گیا ہے؟ یہ دیکھیں میں اس پہ بڑا جو ہے نا کلیئرلی آپ کو بتاؤں کہ جو ہے لیاری کے فنڈ اب تک لیاری کے صحیح مصرف میں نہیں لائے گئے. ایون چھوٹی سی مثال میں دوں, جس دن میں نے لیاری ٹاؤن سے استعفیٰ دیا تھا تو اس دن 16 کروڑ روپے لیاری ٹاؤن میں چھوڑ گیا تھا. اور یہ بھی بتا دوں جب مجھے لیاری ٹاؤن دیا گیا تھا تو 12 کروڑ روپے لیاری پہ لائبلٹی تھے, قرضے تھے, وہ بھی ہم نے اتارے. اس کے بعد جو ہے نا یہ 16 کروڑ موجود تھے. ابھی جو ہے نا چونکہ مجھے پتہ لگا کہ وہ 16 کروڑ پہ بھی لیاری میں کوئی کام نہیں ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا ہاتھ صاف کی گئی ہے. تو یہی بات کی جو ہے نا آپ کے جو ہے سوال کا جواب ہے کہ یہاں پیسے استعمال نہیں ہوتے. اور میرا پریشرائز کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی تشہیر کروں یا اپنا یہ سب کچھ جو بتاؤں کہ میں کتنا ایماندار ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایک تو لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے نا کتنا کرپشن ہو رہا ہے, ایک یہ بتاؤں کہ جو پیسے پڑے ہوئے آپ پریشرائز کریں کہ وہ صحیح مصرف میں استعمال ہو. بصورت دیگر یہ کہا جائیں گے. سر لاسٹ کویسچن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ آپ نے نبیل گبول صاحب کے حوالے سے مالی بے ضابطگیوں اور سرکاری وسائل کے ذاتی استعمال کے الزامات لگائے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں تو آپ انہیں عوام, میڈیا یا تحقیقاتی اداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ نا اگر کوئی بندہ جو ہے نا کسی پہ الزام لگاتا ہے, ضروری نہیں کہ ٹھوس بنیادوں پہ, کاغذ کے بنیادوں پہ ہو. نبیل گبول نے مجھے نائل قرار دے دیا, میں نے چیلنج کیا اسے کہ بھئی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. اب کورٹ میں ہو جائے, میں کیوں جاؤں؟ ثابت اس نے کرنا ہے, ثبوت انہوں نے دینا ہے, سمجھے نا. میں اگر نائل ہوں یا میں چور ہوں یا ڈاکو ہوں, انہوں نے کچھ پروف دینے, اندر ہو بیٹھے ہوئے, میں تو باہر بیٹھا ہوں. اب ان کو ثابت کرنا ہے یہ بات کہ مجھے کیسے جو ہے نا وہ غلط ثابت کریں اور اپنے آپ کو کلیئر ثابت کریں, اپنے آپ کو صاف شفاف ظاہر کریں. دیکھیں نبیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اب بھی ان MNA فنڈ کے حوالے سے 75 کروڑ روپے اس کے فنڈ میں آئے تھے. کہاں ہے پیسے؟ میں آپ کو بتاؤں جس روڈ سے ابھی آپ آئے ہو, اس روڈ کی کیا حالت تھی. یہ نبیل گبول نے 6 مہینے پہلے یہ بنوایا تھا یہ روڈ, بقول ہے اس کے. اب ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ فائلوں میں کام ہوتا ہے, فائلوں میں یا کہیں پہ سیاہ کرنے کی جو ہے نا روڈوں کو کالا کرنے کی جو ہے یہ ہوتی ہے, لیکن زمین پہ پیسے نہیں لگتے. ناصر کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. ناظرین, لیاری کے عوام آج بھی اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اور سیاسی قیادت سے جوابدہی کے منتظر ہیں. امید ہے کہ یہ گفتگو عوام تک حقائق پہنچانے اور اہم سوالات کو سامنے لانے میں مددگار ثابت ہوگی. اجازت دیجیے گا. شکریہ.